الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عالم بالا کی طرف جا رہے ہیں، آپ تو ہم سے جدائی اختیار کر رہے ہیں، آپ کے بعد ہم کس بات پر عمل کریں، کس سے پوچھیں؟ اب تک تو ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہم آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے بعد ہم کس سے پوچھیں گے، کس کی باتوں پر عمل کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی، مسلمان کی زندگی قرآن و سنت کے مابین ہے، کہ جس طریقے سے ٹرین کے لیے دو پٹری ہونا ضروری ہے کہ اگر ان پٹریوں سے ٹرین اتر جائے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، اسی طرح اگر مسلمان قرآن و سنت کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی خارج ہو سکتا ہے یا اس کا ایمان ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ بھائی پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہر وقت دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کی یاد کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ ایک سادہ سا قانون اور سیدھی سادی بات بتلا دی جو سب کے سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارا ہر کام، ہر فعل اور تمہاری ہر بات عبادت بن سکتی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ عین عبادت ہے۔ اگر تم سوتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سو جاؤ تو تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر تم کھاتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کھاؤ تو تمہارا کھانا عبادت ہو جائے گا۔ اگر تم ہنستے ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہنسو تو تمہارا ہنسنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ گویا کہ مسلمان کا کوئی کام بھی، کوئی فعل بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو ملک کی حفاظت کر رہا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے سرحد کی چوکیداری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اسی طریقے سے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے، اور فرمایا کہ ملک کی حفاظت کرنے والا نفلی نمازوں، نفلی عبادت کرنے والوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسلام کے تعلق سے آج یہ بات کہی جاتی ہے
عوام میں یہ بات مشہور ہے. اسی طریقے سے جو نوجوان ہے، بھولے بال لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے سیاست کی باتیں نہیں کی جا سکتی. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت اور اسلامی مملکت کے نظام کو اس مسئلے سے ہی سنبھالا ہے. اگر اور خلفائے راشدین اس کے بالکل عین شاہد ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے گواہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی سیاست کو جو اپنایا وہ مسلح سے ہی اپنایا ہے اور مسلح سے ہی سیاست کو سنبھالا ہے. دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی اور 12 سال کی حکومت میں 30,000 قلعوں کو فتح کیا. اگر سیاست کا تعلق اسلام سے نہ ہوتا، اگر سیاست اسلام کا جز نہ ہوتا تو خلفائے راشدین اور صحابہ اس کو نہ اپناتے. لیکن آج سیاست ایک مکر و فریب کا نام بن گیا ہے. آج کی جو سیاست ہے وہ گنڈا گردی پر مشتمل ہے. اس وجہ سے آج جو اچھے لوگ، شریف لوگ ہیں، وہ اس سے دور جا رہے ہیں اور اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ورنہ وہ سیاست جو قوم و ملت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اس سے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ دین کی علامت ہے، اور جو شخص اپنے وطن کی محبت میں اور اپنے وطن کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید کا درجہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور 50 سال پہلے تو اس سے بھی بڑا ملک تھا، لیکن یہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش. اور اس سے کئی سو سال پہلے اس سے بھی بڑا ملک تھا کہ اس وقت سری لنکا بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا اور تبت بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان بعد میں آئے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، بلکہ اس ملک میں سب سے پہلے ہمارے اور تمہارے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے سب سے پہلا قدم سری لنکا میں رکھا، اور قدیم ہندوستان میں سری لنکا ہندوستان کا ایک حصہ تھا. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں سری لنکا میں قدم رکھا، اور مورخین نے اور تحقیق کرنے والوں نے آج بھی سری لنکا میں اس جگہ کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہاں قدم رکھا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی ہندوستان سے چل کر مکۃ المکرمہ کے حج بھی کیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس ملک میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ مسلمان اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہے. مسلمانوں کے بغیر ہندوستان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ہندوستان میں مسلمانوں کا اپنے وطن سے، اپنے ملک سے وفاداری اور اس سے محبت کرنا، وفاداری کرنا مشہور ہے. آپ دیکھیے سرینگا پٹن میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے، اور وہاں قدیم آثار ہے، وہاں مسجد اقصی اور دوسری چیزیں یہ گواہی دے رہی ہے، ہمارے لیے ثبوت ہے کہ اس ملک میں مسلمان بادشاہوں نے اور مسلمانوں نے بھرپور اس ملک سے محبت کی ہے اور وفاداری سے کام کیا ہے. آپ حیدرآباد میں چلے جائیں، وہاں 4 مینار یہ مسلمانوں کی علامات ہے. دہلی میں چلے جائیے، جامع مسجد اور قطب مینار اور لال قلعہ اور دیگر چیزیں مسلمانوں کی علامت ہے. ہندوستان کی سرزمین کا ہر ٹکڑا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان نے اس ملک سے ہمیشہ محبت رکھی ہے اور وفاداری سے کام لیا ہے اور وفاداری دکھلائی ہے. مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اس ملک سے مسلمان کبھی غداری نہیں کر سکتا. مسلمان کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو چھین لیا جا رہا ہے؟
اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا وجود اس ملک میں بیکار ہے، مسلمانوں کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے اور پکے مسلمان رہو گے تو دنیا کی ساری حکومتیں، ساری طاقتیں، ساری قومیں تمہارے قدموں میں گر جاتی، تمہارے قدموں تلے ہوتے، لیکن آج ہم اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ آج ہماری باتوں میں جھوٹ ہے، ہمارے کاموں میں جھوٹ ہے، ہمارے اعمال و افعال میں جھوٹ ہے، ہماری زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ اس ملک کو مسلمانوں نے تہذیب و تمدن دیا، اس ملک کو مسلمان نے جینا سکھایا، یہاں تک کہ قدیم ہندوستانیوں کو کپڑے پہننا بھی نہیں آتا تھا، کپڑے پہننے کو بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ تو درختوں کے پتے وغیرہ لگا کر گھومتے تھے۔ لیکن اس ملک میں مسلمان آئے اور مسلمانوں نے ان کو تہذیب سکھائی، اور اس ملک پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اگر مسلمان بادشاہ چاہتے تو اس ملک کے کسی خطے میں، کسی کونے میں ایک بھی مندر اور ایک بھی کلیسا کو نہیں رہنے دیتے، سب کو گرا دیتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا اس سے ان غیر مسلموں کو ٹھیس پہنچے اور ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ مساوات اور برابری اختیار کی۔ کیوں؟ تاکہ ہندو اور مسلم دونوں مل کر اس ملک کی حفاظت کر سکے۔ آج یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ایسی حکومت کے عدل و انصاف کا دورہ تھا ان کی حکومت میں، آج ان کے خلاف الزام تراشی یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مندروں کو گرا دیا، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بدسلوکی کی، اچھی طریقے سے پیش نہیں آئے، اور ہماری نصاب تعلیم میں بھی ان کو دشمن کے طریقے پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ حالانکہ ہمارے علماء اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے عظیم ہیرو تھے، لیکن آج اسکولوں کے اندر بھی نصاب تعلیم میں ان کو دشمن کے شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کو ہندوستان کی اصل تاریخ سے روشناس کرائے کہ ہندوستان کی اصل تاریخ کیا ہے اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں کس کی زیادہ قربانی رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینۃ المنورہ میں یہودی ہے، بہت زیادہ ہے اور بڑے طاقتور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نظر سے دیکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ مدینہ شہر ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، ہم سب مل کر اس میں رہیں گے، ہم سب مل کر اس شہر کی حفاظت کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر مدینہ پر باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اس شہر کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی دشمن باہر سے آ کر مسلمان کو ستاتا ہے تو یہودی پر ضروری ہے کہ اس کا ساتھ دے، اور اگر یہودی کو کوئی باہر دشمن باہر سے آ کر ستاتا ہے تو مسلمان اس یہودی کا ساتھ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قانون بنا کر بتا دیا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں جینا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں حکومت چلانی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں کلچر بنانا چاہیے۔ اس لیے ہم ہندوستانی ہم وطنی بھائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم عداوت اور دشمنی رکھنی چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے
کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے حقوق کی مانگ جاری رکھیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے حق کو مانگ رہے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں چھینتے ہیں۔ جس طریقے سے آج حکومت میں غیر مسلموں کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہے، اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی نشستوں پر ان کا ریزرویشن ہو رہا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے۔ اور 50 سال میں مسلمانوں کی جتنی نوکریاں اور جتنے حقوق چھینے گئے ہیں، وہ حقوق ہمیں واپس ملنے چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انگریز کی حکومت میں 35% مسلمانوں کو اور 35% برہمنوں کو سرکاری ملازمتیں ملتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کو 1% بھی سرکاری ملازمت نہیں مل رہی ہے، اور اس کے برخلاف برہمنوں کو 70% یعنی کہ 70% ملازمتیں ملی ہوئی ہے۔ تو مسلمان تو حق کا متلاشی ہے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کا حق چھینتے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیسہ، حکومت اور دولت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا اثر رکھتی تھی، وزن رکھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو اور حکومت کو برا نہیں کہا، نہ قرآن نے اس کو برا کہا، نہ شریعت نے اس کو برا کہا، اور نہ کسی نبی نے اس کو برا کہا، بلکہ پیسہ تو وہ برا ہے جو ناجائز طریقے پر کمایا جائے، پیسہ تو وہ برا ہے جس کی زکات نہ نکالی جائے، پیسہ تو وہ برا ہے کہ جس کو کنجوسی کی وجہ سے چھپا کر رکھا جائے، اور جس کا حق ہو اس میں سے اس کا حق نہ دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے پیروں کے نیچے درہم و دینار رکھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درہم و دینار کو اپنے پیروں کے نیچے مت رکھو، یہ اس پیسے کی بے ادبی ہے، اور اس کو سر پر بھی مت رکھو بلکہ اس کو جیب میں حفاظت سے رکھو تاکہ وقت پر کام آ سکے۔ میرے دوستو، جو غیر مسلمین ہے وہ دولت کو پوجتی ہے، لیکن مسلمان خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا کو پوجتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بشارت بہت سن چکا ہوں، مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ پیسہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کے اس جواب سے بڑا غم ہوا، غم زدہ ہوئے، لیکن تھوڑے ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا آیا تو سب سے پہلے اس صحابی کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیسہ ایسی چیز ہے جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو انسان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، رزق حلال مجھے عطا فرما، اس لیے کہ پیسوں کے بغیر آج کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے حلال کمانے سے کبھی منع نہیں کیا۔ رزقا حلالا طیبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، تو اسلام نے کبھی حلال کمائی سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ جو رزق حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے۔ چاہے تم اس کو بازار میں جا کر کماؤ، یا تم گلی کوچوں میں چل پھر کر کماؤ، یا کسی دکان میں بیٹھ کر کماؤ، یا زیادہ کماؤ تھوڑا کماؤ، اگر یہ حلال ہے تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اس کو عبادت شمار کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال رزق، حلال کمانا فرض ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیسہ کمانا اور پیسوں کا جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ برا تو یہ ہے کہ وہ پیسہ حرام ہو، وہ سود کا پیسہ ہو، یا وہ پیسہ ہو جس کی زکات نہ ادا کی گئی ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔
لیکن جو پیسہ حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور عبادت ہے. اور اس پیسوں سے اگر ہم جو کھانا کھاتے ہیں ایک ایک لقمے پر ہمیں ثواب ملتا ہے. اگر ہم ان حلال پیسوں کے ذریعے سے کپڑے پہنتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اگر ہم حلال پیسوں کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. تو یہ جو پیسہ، دولت اور حکومت یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دولت اور حکومت جو ہمارے پاس ہو وہ شریعت اور اسلام کے دائرے میں ہو. اگر ہمارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، تو وہ اسلام کے دائرے میں ہے. اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا، وہ بے ایمانی کرے گا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ ناپ تول میں کمی کرے گا اور نہ جانے کیسے کیسے حربے اور کیسی کیسی صورتیں اختیار کرے گا. میرے دوستو، جو پیسہ حلال کا ہوتا ہے اس میں شیطان کبھی شامل نہیں ہوتا ہے. جس طریقے سے جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پیسہ حرام کا ہوتا ہے اس میں بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے. آج بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ان پیسوں کے اندر تو شیطان داخل ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو خود دروازہ بند کرتے تھے، اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اگر گھر میں پہلے سے شیطان موجود ہے تو وہ شیطان باہر چلا جائے گا اور وہ شیطان کہے گا کہ چلو اب اس گھر سے باہر، یہاں ہمارا بسیرا نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آج ہم نے بھلا دی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام تو اتنا سادہ مذہب ہے کہ اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اسلام، اس مذہب میں راحت ہی راحت ہے. چھوٹی چیز سے بڑی چیز حاصل ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی نیکی سے بڑا ثواب ملتا ہے. لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے. آج ہم اس پر عمل کرتے ہی نہیں ہے اور ہمارے دلوں میں اس پر عمل کرنے کا خیال بھی نہیں آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، کہ زمین و آسمان میں اور کل کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، وہ کسی بندے کی ملک نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، سارے ممالک اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ان ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو ہمیں دی گئی ہے وہ بطور امانت کے دی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اس طرح سے پوری ہوگی کہ ہم اعلاء کلمت الحق کو عام کرے، ہر جگہ پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں ہر بسنے والے انسان تک پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.